اسرائیلی ایجنسی نے ہنیا کے قتل کے لیے ایرانی ایجنٹس کو استعمال کیا، برطانوی اخبار کے سنسنی خیز دعوے۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسماعیل ہنیا اسی عمارت میں اکثر قیام کرتے تھے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ اسماعیل ہنیا کو جہاز حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کیا جاتا، لیکن آپریشن اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ناکامی کے خدشات زیادہ تھے اور عمارت میں بہت بڑا مجمع بھی موجود تھا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکام کے پاس عمارت کی CCTV موجود ہے جس میں ایجنٹوں کو چپکے سے کمروں میں انتہائی تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹس ایران چھوڑ چکے تھے، تاہم ایران میں ایک ساتھی سے ان کا تعلق قائم تھا اور دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا، جبکہ تحقیقات کے دوران دیگر 2 کمروں سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی رکنیت منسوخ، PTI قیادت میں دھڑے بندی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنما شیر افضل مروت کی پارٹی کی بنیادی رکنیت منسوخی کے معاملے پر تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ PTI کے قائم مقام سیکرٹری اطلاعات شعیب شاہین کی جانب سے شیر افضل مروت کی پارٹی سے نکالنے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کو بانی چیئرمین کی ہدایت پر نکالا گیا، جبکہ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت عمران خان کے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن میرے علم میں نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بطور پارٹی چیئرمین شیر افضل مروت یا کسی اور کو بھی پارٹی سے نہیں نکالوں گا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر ممکنہ طور پر شیر افضل مروت کی سفارش کے لیے بانی چیئرمین سے ملنے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ حکومت کا ماہانہ 1 لاکھ تک تنخواہ والوں کو ریلیف دینے پر غور، معاشی ٹیم کو ٹاسک سونپ دیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے فنڈنگ ترقیاتی بجٹ سے لینے پر غور شروع کر دیا گیا، جبکہ انکم ٹیکس ریلیف پر IMF کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ماہانہ 1 لاکھ تک تنخواہ لینے والوں کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر غور جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کم تنخواہ والے سلیب کو 40 ارب روپے کا ریلیف دیے جانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ خیال رہے کہ حکومت نے رواں مالی سال سالانہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک کمانے والوں کا انکم ٹیکس 5% کیا ہے۔ 1 لاکھ روپے تک ماہانہ آمدن پر انکم ٹیکس 5% کر دیا گیا ہے۔ ماہانہ انکم ٹیکس 1250 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دیا گیا ہے۔ کابینہ نے 5 سال میں 24 اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی۔ نجکاری کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیگر SOEs کو شامل کرنے کا فیصلہ درجہ بندی کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق حکومت نجکاری سے تجارتی معاملات میں وفاق کا عمل دخل کم کرے گی۔ وفاق کو صرف اسٹریٹجک اور ضروری SOEs تک محدود کرنا ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ منافع کمانے والے اداروں کی نجکاری پر بھی غور کیا جائے گا۔ کمیٹی حکومتی ملکیتی اداروں کی درجہ بندی کر رہی ہے۔ اعلامیے کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹریٹجک کے علاوہ دیگر SOEs کو CCOP کے سامنے رکھا جائے گا، جبکہ OGDCL کے حصص پیٹرولیم ڈویژن کو منتقل کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔